نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہے زندگی طویل سمجھ کا ہیر پھیر ہے زندگی طویل سمجھ کا ہیر پھیر ہے، اذاں تو ہو چکی بس نماز کی دیر ہے۔ ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، افسانہ زندگی کا میں تم کو سنا رہا ہوں، افسانہ زندگی کا میں تم کو سنا رہا ہوں، تم گھر میں آ رہے ہو میں گھر سے جا رہا ہوں۔ مجھے میں اللہ والوں کی جو ہے صحبت کی کچھ جو باتیں ہیں جو میں نے سنی وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت کا حکم ہے، ورنہ تو خیر ہر انسان کو اپنا حال معلوم ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نمبر قدو اکثر فرمایا کرتے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کہ انسان بننا ہے تو ہمارے پاس آؤ، اور اگر غوث قطب ابدال بننا ہے تو پھر کہیں اور جاؤ۔ ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سر میں تیل لگانے والے شخص تھے، حبیب اللہ نام تھا ان کا، ان کو حضرت سرپرست فرمایا کرتے تھے۔ وہ عرصے سے حضرت کے بعد آ رہے تھے۔ ایک دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، بھائی ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ کہیں اور جاؤ، کیا ملتا ہے یہاں تمہیں؟ بہت مشائخ موجود ہیں، وہاں جاؤ، یہاں کیا فائدہ تمہیں آنے کا؟ اتنے عرصے سے آ رہے ہو تم۔ وہ خاموش ہو گئے۔ 3 دن تک وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، اور 3 دن کے بعد جب حاضر ہوئے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا، میں اس سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا۔ فرمایا کہ حضرت میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرا حال یہ تھا کہ میں اپنی گھر والی کو غلام سمجھتا تھا، لونڈی سمجھتا تھا، اور اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا تھا، مارنا، اس کے ساتھ جو ہے وہ کھانا اٹھا کے پھینک دینا، اسی طرح اور دیگر جو نادان لوگ کیا کرتے ہیں وہ میں کیا کرتا تھا، اور بچوں کی تربیت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور میرے والدین جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے، میں نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، کہیں اور چلے جاؤ۔ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کا آتا رہا۔ آپ یہ اکثر فرماتے تھے کہ انسان بننا ہے تو ہمارے پاس آؤ، اور اگر غوث قطب ابدال بننا ہے تو کہیں اور جاؤ۔ فرمایا حضرت میں آپ کے پاس آتا رہا، میں نے بیوی کو جو شریعت نے اس کا مقام دیا ہے وہ دیا، بچوں کی تربیت کی، اور اپنے والدین کو گھر واپس لے آیا اور ان کی خدمت کی، اور ان کا پیشاب پخانہ جو ہے بستر پہ نکل جاتا تھا، میں اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کرتا تھا۔ حضرت مجھے نہیں معلوم کہ آپ اللہ والے ہیں نہیں ہیں، بس میں تو جو ہے آپ کی برکت سے یہ کرتا ہوں۔ حضرت فرمایا اصل تو یہی ہے، انسان بننا فرض ہے، اور غوث قطب بننا یہ فرض نہیں ہے۔ انسان مجھے یاد آئی بات، ہمارے ڈاکٹر حفیظ اللہ رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے جو ہے جب فرض حج کر لیا، گھر والی کو بھی حج کروا لیا، فرض ہو گئی، تو اس کے بعد ڈاکٹر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے کیا نام اس کا نفل حج تھا، اور میں نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، حج پہ جانا نفل ہے اور تمہارے ساتھ رہنا واجب ہے، انتظام کر کے سارا جاؤں گا میں، لیکن تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہلیہ نے مجھے اجازت خوشی سے دے دی کہ نہیں آپ جائیے۔ ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر حفیظ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اہلیہ محترمہ آخر میں معذور ہو گئی تھی، لکھ کے بات کرتی تھی، خود ان کا پیشاب پخانہ حضرت ڈاکٹر رحمۃ اللہ خود صاف کرتے تھے، اور وقت مقرر تھا کھانے کا۔ میں جب پہلی مرتبہ حاضر ہوا مجھے پتہ نہیں تھا چکر، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمیں گھر لے گئے،
اور کھانا وانا رکھا، خود اندر تشریف لے گئے، کیونکہ وہ وقت اہلیہ محترمہ کی خدمت کا تھا، صفائی وغیرہ کا تھا، ان کا کھانا کھلانے کا تھا۔ رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں بتایا کہ میں فرمایا کہ میں نے اپنی بیگم پر محنت کی، میں نے اپنی بیگم پر فرمایا کہ دیکھو یہ تو میرے بیٹے ہیں نا، سب کہتے ہیں کہ کیسے مطلب کہ ان کی اٹھان کیسی ہے۔ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں مطب بند کر کے جاتا، اور جانے کے بعد کیونکہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ سے تعلق تھا، تو ان کے حکم پر گھر میں تعلیم کرتا تھا، گھر میں تعلیم کرتا تھا، چاہے مجھے کتنی ہی دیر ہو جاتی، بیشتی زیور اور حیات المسلمین، حتیٰ کہ اتنا ہم نے اس کو دہرایا کہ بیشتی زیور میری اہلیہ محترمہ کو زبانی یاد ہو گیا۔ مستورات آ کے ان سے مسائل پوچھتی تھی تو وہ ان سے دیکھ کے بتاتی۔ میں فرمایا کہ بچوں کی تربیت میں میری اہلیہ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بچہ اگر کوئی نماز نہ پڑھتا تو ایک ہفتے اس سے بات نہیں کرتی، اگر جماعت کی نماز چھوٹ جاتی تو ایک ہفتے میں ان سے بات نہیں کرتے کہ جاؤ پہلے تم نماز پڑھ کے آؤ، دکھاؤ مجھے، اس کے بعد میں۔ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کوئی مسئلہ اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو اس زمانے میں مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، فرماتے میں ان سے کہتا جاؤ مفتی صاحب کے پاس جاؤ اور جا کے مسئلہ معلوم کرو، پھر مجھے بھی آ کے بتانا۔ فرمایا کہ ان کی صحبت کی برکت سے جو ہے، کیونکہ اللہ والوں کی وہ اللہ والے تھے، تو ان کی صحبت میں آنے جانے سے اللہ والوں سے ان کو محبت ہو گئی، اور میرے بچوں نے تعلیم حاصل کی، سب ڈاکٹر وغیرہ انجینئر وغیرہ، تو شروع سے کسی نے بھی جو ہے غیر شرعی لباس استعمال نہیں کیا، سنت لباس کے مطابق پوری جو ہے اپنے اسکول میں بھی پڑھا، کالج میں بھی پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، لیکن وہی کرتا شلوار اور سر پر ٹوپی۔ فرمایا یہ سب میری بیگم کی جو ہے میں نے ان پہ محنت کی، اور انہوں نے میری اولاد پہ محنت کی۔ ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کیا نام اس کا، آخری زمانے میں حضرت کی خواہش تھی کہ حضرت حج بھی کیا تھا، عمرہ بھی کیا تھا، لیکن کیونکہ گھر والی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرض کر رہا ہوں کہ وہ تنہائی سے ڈرتی تھی، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ مجھ سے فرماتے فلاں دوا بنا دو فلاں۔ میں نے خود حضرت سنا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں حج پہ جاؤں، دوبارہ عمرے پہ جاؤں، لیکن کیا کروں، میری اہلیہ محترمہ تنہائی سے ڈرتی ہے، میری گھر والی تنہائی سے ڈرتی ہے، حالانکہ سب موجود تھے، سب بیٹے وغیرہ فرماندار تھے، لیکن فرمایا کہ بھائی ان کا حق ہے۔ ایسی بات یاد آئی مجھے، حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ چھوٹے خط کی تھی، لیکن حضرت نے ان کی شادی اس لیے کی، وہ حضرت سے غالباً 20 سال بڑی تھی، لیکن قصبے میں مشہور تھا کہ اللہ والی ہیں، اس وجہ سے ان سے شادی کی، نکاح کیا کہ نیک۔ تو جو ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ عمرے میں تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو اطلاع آئی کہ اہلیہ محترمہ کو فالج ہو گیا ہے، تو وہاں پہ جو پاکستان سے جو دوست وغیرہ تھے انہوں نے کہا، بیٹے نے بھی کہا کہ آپ نہ آئیں، آپ نہ آئیں، ہم دیکھ لیں گے۔ فرمایا نہیں بھائی، اس وقت تو اس کو میری ضرورت ہے۔ حضرت نے عمرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے پہ حاضری دی، اور رات کو فوراً واپس کراچی۔ فرمایا اس وقت ان کا حق ہے بھائی، تمہاری وجہ سے نہیں، مجھے دیکھ کے ان کی طبیعت میں راحت آئے گی۔ تو حضرت ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ کہ بتا رہا تھا میں، حضرت ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ دل بہت چاہتا ہے میرا، لیکن کیا کروں، گھر والی تنہائی سے ڈرتی ہے۔ حالانکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جا سکتے تھے۔ اور عجیب بات بتاؤں، حضرت ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ کی آمدنی ہزاروں متیر ہوتا نہیں، حالانکہ حضرت 16 آنے لیتے تھے۔ ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ کی جب وصال تھا، وصال 2-3 دن پہلے میں خود بیٹھا، کیونکہ جو ہے حضرت حسن عباس وغیرہ سب نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ بیٹھیں 2-3 دن کے لیے، مطلب یہ کہ بیٹھ جائیں، تو اس وقت مجھ سے کوئی لیتا تھا نہیں لیتا تھا، لیکن جو ہے اس کے باوجود بھی 3,500 روپے میں روزانہ لے آ کے دیتا تھا ان کو۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہمارے ڈاکٹر وزیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت رحمۃ اللہ سکر تشریف لایا، فرمایا الحمدللہ آج تک مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، آج تک مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ اور ہم خود دیکھتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ آتے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرماتے تھے لفافے میں رقم رکھ دو، اور لفافے بنا کے رکھتے تھے۔
کوئی آیا جس کو دینا تھا حضرت اللہ علیہ نے جب ملاقات کر کے مسافہ کر کے واپس جاتا تو وہ ہاتھ میں حضرت لفافہ نکالتے خاموشی تھے اور کسی کو پتہ بھی چلتا اور اس کو دے دیتے. 1000 روپے حضرت تقسیم کرتے تھے. اور حضرت اللہ علیہ پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. فرمایا فخر فرمایا اور ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو حضرت اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ الحمدللہ آج تک مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو اصل راز تھا کہ حضرت نے اپنے پاس پیسے رکھتے ہی نہیں. فرمایا میں صدیق ہوں بھائی، صدیقیت کا حق ادا کرتا ہوں کہ جو ہے وہ جو ہے جیسے ابو بکر صدیق تعالیٰ نے سب مال اللہ تعالیٰ کے میں قربان کیا تو ویسے میں بھی قربان کرتا ہوں. اور رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر عجیب یاد آئی واقعہ کہ سراج صاحب مرحوم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میں سر میں تیل لگا رہا تھا کہ وہ حاضر ہوئے اور آنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ آئے تو جو ہے نا ایک دم پورے کانپ رہے تھے باقاعدہ نا. تو کہا کہ حضرت وہ میں آج ایک KGB کے ایجنٹ تھا منحرف، وہ اس کی کتاب پڑھ کے آیا ہوں اور جو ہے یہ جو امریکہ والے اور جو ہے برطانیہ والے اور یہ جو روس والے یہ کس طرح سے مسلمانوں کی جو ہے وہ جو ہے تختے لٹواتے ہیں اور اپنی مرضی کی حکومتیں لاتے ہیں اور یہ آتے ہیں. اور وہ باقاعدہ ایسا تھا کہ بالکل جوش میں کام رہتے. حضرت اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ ان کو سر میں تیل لگانے تم ہٹ جاؤ. وہ لگانے لگے اور وہ اپنا کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. جب ان کا جوش ٹھنڈا ہو گیا تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میاں شیراز ایک بات میں تو پوچھیں. کیا جی ہے تو بولے فرمائیں کہ یہ دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت اللہ نے پیدا کیا. اچھا یہ انسان کہاں سے آئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. اچھا ان کے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. بھائی امریکہ میں لوگ کہاں سے آئے؟ کیا وہ حضرت وہی اللہ نے پیدا کیا. اچھا ان کے دل کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اچھا وہ جو ہے روس میں کہاں سے آئے؟ ایسی اب سراج صاحب جو ہے وہ سمجھ گئے کہ حضرت کہاں لے آ رہے ہیں. جب ایسی حضرت نے پوچھا اس کے بعد سے فرمایا کہ حضرت میاں سراج ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کیا؟ کہ دل تو اللہ ہی کے قبضے قدرت میں اور یہ ہماری پٹائی کرتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمارا جب مرضی آئے تختہ الٹ دیں، اپنی مرضی کو مترائیں. تو دل تو اللہ کے ہاتھ میں اور یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں. اب وہ پریشان اور جی حضرت فرمایا ارے میاں سراج اللہ نے مسلمانوں کو جنت کے بدلے خریدا ہے. بکی ہوئی چیز دوبارہ نہیں بکتی. ہم اللہ کے ہیں. ہم جب نالائقی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے شروع میں ہلکی ہلکی چپتیں لگاتے ہیں، تھوڑی سی ڈانٹ کبھی، لیکن جب نہیں سمجھتے تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ذرا لگاؤ، تھپڑ والا لگاؤ. جب نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کو ڈنڈے لگاؤ. یہ میرے ہو کر تجھے میں نے اپنا بنایا ہوا. کہ مختصر رحمۃ اللہ شعر پڑھتے تھے، تجھے میں نے اپنا بنایا ہوا ہے، مجھے چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو ڈاکٹر رحمۃ اللہ فرمایا کہ ارے بھائی بکی ہوئی چیز کو بکتی ہے. جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کو غیرت آتی ہے آتی کہ میرے ہو کر اور تم جو ہے غیروں کے طریقے اختیار کر رہا ہوں، غیروں کی نقالی کر رہا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ ہلکے ہلکے پہلے تو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جب نہیں تو لگا ان کو ڈنڈے. تو یہ ڈنڈے پڑھ رہے ہیں ہمیں ڈنڈے پڑھ رہے ہیں. کوئی نہیں کرا رہا اللہ کرا رہے ہیں. اور کیوں کرا رہے ہیں؟ شامت اعمال ہے. فرماتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. عالم امکان میں اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں. ارے وظیفے کو ڈھونڈتے ہو، جس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے اس کے سامنے کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ کیوں نہیں اس سے رجوع کرتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت. اے اللہ یہ پریشانی، یہ بیماری، یہ دکھ درد اے اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. واعف عنا معاف فرما دی، واغفر لنا واغفر ورحمنا رحم انت مولانا. فرمایا اس کی رٹ لگاؤ، اے اللہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں. اے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ یہ کہے کہ اے اللہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں. انت مولانا، آپ کی رٹ لگاؤ اور اس کے بعد اے اللہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں. میری کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتا، نہ کوئی عامل کر سکتا ہے، نہ کامل کر سکتا ہے. ساری دنیا مل کے اللہ چاہے تو مجھے نہ راحت دے سکتی ہے نہ پریشان کر سکتی ہے. اللہ جب تک عام جائے. تیری محفل سے مجھے اٹھاتا کوئی کیا مجال. حضرت یہ شعر پڑھتے تھے، تیری محفل سے مجھے اٹھاتا کوئی کیا مجال. دیکھتا تھا کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا. فرمایا کہ بھائی اشارے تو ارے ان سے کیوں نہیں کہتے؟ پر ہائے کرتا ہوں، عاملوں کے بعد دوڑتا ہوں، ان سے نہیں کہتے. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنی تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. ارے ہم سے نہیں کہتے، سب سے کہتے ہو.
باپ موجود ہے، فرماتے تھے رحمۃ اللہ باپ موجود ہے اور بچہ باہر جائے اور جا کر جو ہے چچا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو باپ کو غیرت نہیں آئے گی؟ باپ یہ نہیں کہے گا میرے موجودگی باوجود تم جو ہے غیروں سے مانگتے ہو؟ ارے مجھ سے کیوں نہیں کہتے، سب سے کہتے ہو، مرے بیٹھ جاؤ اللہ میاں کے سامنے، فرماتے ہیں اللہ میاں کے سامنے بیٹھ جاؤ اور کہو اے اللہ میں گندا ہوں، گناہ گار ہوں، ساری دنیا سے سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، لیکن کس کا ہوں؟ کس کا ہوں؟ آپ کا ہوں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ میری فلاں ضرورت ہے، میری فلاں پریشانی ہے، اے اللہ آپ ہی دور کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ آپ دور کر دیجیے، آپ خالق ہیں، میں عاجز ہوں، اے اللہ بے شک خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، لیکن ہوں تو آپ ہی کا نا، کیوں نہیں اس سے کہتے، کیوں نہیں اس سے درخواست کرتے، ہائے ہائے کرتے پھرتے ہو؟ ارے گناہ ہو گیا، فرماتے تھے دیکھو سمندر میں کراچی کی ساری غلازت کراچی کی سمندر میں جا کے گرتی ہے اور ایک لہر آتی ہے اس کو آگے لے جاتی ہے، اور وہیں سے ایک مفتی صاحب، ایک جو ہے مولوی صاحب جو ہے وضو کریں اور نماز پڑھیں، کیا خیال ہے کیا نماز ہوگی؟ وہ گندگی تھی بھائی، ابھی مولوی صاحب نے خود دیکھا گندگی گری اور وہیں سے پھر وضو کر رہے ہیں۔ ارے ایک ندامت کا خطرہ جو ہے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرماتے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، کہ اللہ میں سے کیوں نہیں معافی مانگتے؟ اور فرماتے تھے دیکھو بارود ذرات ہی ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتے ہیں۔ ارے بیٹھ جاؤ اللہ کے سامنے، خطا کار ہو سیاہ کار ہو، اس سے کہو اے اللہ میں نے گناہ مجھ سے ہو گئے، نفس نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، اے اللہ باوجود میں جانتا ہوں یہ گناہ ہے لیکن گناہ کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے، مجھے عادت پڑی ہوئی ہے، اے اللہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، اے اللہ یہ جو ابھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ بھی میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میں جاؤں گا اور پھر جا کے پھر گر جاؤں گا، میں نہیں بچ سکتا، آپ بچا لیں، اے اللہ آپ نے ایسے ماحول میں پیدا کیا ہے جو آتش نمرود ہے، اے اللہ اس کو آپ گلزار ابراہیم بنا دیجیے، اے اللہ آپ قادر ہیں میں عاجز ہوں، اے اللہ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ہے آپ مجھے بچا لیجیے، کل اگر آپ مجھے سوال کریں گے کہ تم کیوں نہیں بچے تو میں کہہ دوں گا میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا تھا، میں نے تو آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ میں نہیں بچ سکتا، میں کمزور ہوں، میں نے گناہ کر کے اپنے ایمان کو کمزور کر لیا، اب میرے اندر قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو میں تو آپ سے درخواست کر رہا ہوں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بچا لیجیے، آپ قادر ہیں میں عاجز ہوں، کہا کر کے تو دیکھو، ان سے فریاد تو کرو، ان سے جو ہے وہ مانگو تو دیکھو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کر دیں گے اور پھر تمہاری حالت بدلتی چلی جائے گی۔ روزانہ فرماتے تھے روزانہ اپنی فائل صاف کر لیا کرو رات سونے سے پہلے اللہ میاں کے سامنے کہ اللہ کل قیامت کے دن آپ کے سامنے میرا اعمال نامہ پیش ہوگا، یا اللہ یہ اعمال نامہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میں نے کیا صبح سے لے کے شام تک میں نے یہ کیا، اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میرے اعمال ہیں، یہ میرا حال ہے، بس آپ معاف فرما دیجیے، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، حضرت مختصر رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک تو یہ ترجمہ کہ اللہ معافی کو، ایک عاشقانہ ترجمہ ہے اے اللہ میں گناہوں کا پوٹلا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کو معاف کرنا پسند نہیں تو جلدی سے مجھے معاف کر دیجیے، مجھے جلدی سے معاف کر دیجیے تاکہ میں پاک صاف ہو جاؤں۔ تو فرماتے تھے حضرت رحمۃ اللہ کہ بھائی اللہ میاں کے سامنے اپنا اعمال نامہ روزانہ پیش کرو کہ اللہ کل قیامت میں بھی پیشی ہوئی۔ ابھی رحمۃ اللہ کی بات یاد آئی، ہمارے رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تصور کرو کہ تم جو ہے وہ کہیں کیواڑی گئے، وہ زمانے کی اپنے گھر والوں کے ساتھ گئے وہ، اور جو ہے واپسی آ رہے ہو کہ اچانک بارش ہو جاتی، تیز بارش، اور نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، اور اس کے بعد جو ہے اچانک تمہاری گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے، اب تم پریشان ہو اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور بارش ہو رہی تیز، نہ وہاں پہ کوئی جو ہے مطلب صحیح کرنے والا، اچانک کوئی شخص آ جاتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کیا ہوا بھائی خیریت تو ہے؟ کہا ایسا، ارے کوئی پریشانی بات ہے، میں آپ کے جو ہے وہ مطلب یہ کہ مدد کر دیتا ہوں، جو ہے مطلب یہ کہ آپ کی جو پیچھے اپنے گاڑی باندھ دیتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے یہ تصور کرے کہ مطلب یہ کہ بارش ہو رہی ہے اور ایک دم بالکل ہو کا عالم ہے، بالکل سناٹا ہے، اور اچانک کوئی آ جائے، اور پھر فرمایا کہ ایک دم آنکھ کھولو، تصور کرنے کے بعد آنکھ کھولو، پھر کہو اے اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے کتنا عافیت میں رکھا ہوا، مجھے آپ نے کتنی عافیت میں رکھا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے عافیت کی دعا مانگا کرو، پھر فرمایا کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ عافیت کی دعا مانگا کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ عافیت کی دعا. فرمایا اے موسیٰ اگر میرا بھی کوئی خدا ہوتا تو مجھ سے عافیت طلب کرتا. ایک شخص آئے اور آ کے انہوں نے کہا, بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے نے فرمایا کہ جو ہے ایک شخص آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت آج مجھے جو ہے وہ جو ہے درجہ احسان حاصل ہو گیا. فرمایا ماشاء اللہ بھائی, اب تک تو ہمیں حاصل ہوا نہیں, تمہیں حاصل ہو گیا, ماشاء اللہ, تو بڑی بہت کام کی بات ہے. کہ کیا ہوا خیریت؟ کہا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا, بہت لطف آیا, بہت کیفیت بنی, بہت عجیب کیفیت بنی. فرمایا اچھا. فرمایا اچھا میں کچھ تم سے سوال کروں؟ کیا بولو, کیا سوال کریں؟ حضرت بولے. فرمایا کہ ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی. کہا ہاں حضرت ایسی مزیدار ہوا چل رہی. اچھا. اور فرمایا اچھا یہ بتاؤ مچھر تو تنگ نہیں کر رہے تھے؟ کہا نہیں حضرت مچھر بھی تنگ نہیں کر رہے تھے. فرمایا پیٹ میں کوئی گڑگڑ تو نہیں ہو رہی تھی؟ کہا نہیں حضرت یہ بھی نہیں ہو رہی تھی. اچھا گھر میں کوئی بیمار تو نہیں تھا؟ کہا نہیں. فرمایا ایک چیز نکال دو, ایک چیز اس میں سے نکال دو, کیا خیال ہے پھر وہ کیفیت کہاں جائے گی؟ ارے حضرت فرمایا کہ ارے بے کیفی سے ایک سجدہ, ارے یہ تو سوچو کس کو کر رہا ہو سجدہ. ابھی حضرت فرما رہے تھے نا کہ ڈاکٹر صاحب علیہ کے پاس ایک شخص آئے, میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت کیا میری نماز, کیا ایسی بیکار, کیا سجدے, کیا یوں فلاں فلاں, کافی سے بولتے رہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ تو مجھے نہیں پتا, حضرت آپ نے فرمایا کہ تقریباً 1000 کا بنا نہیں, انہوں نے بولا ہوا ہاں نہیں تو وہ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ میرے خیال نے فرمایا کہ اچھا بیکار سجدہ کروں. ہاں کیا سجدہ ہے میرا, کیا نماز میری, کچھ نہیں بیکار. فرمایا اچھا اچھا ایک بات کہوں جی, آج ایک سجدہ مجھے کر لو. ارے حضرت کیا بول رہے ہیں آپ مجھ سے, یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, ہاں کو سجدہ کرو, کیا ہوا بیکار تو چیز ہے, بیکار چیز مانگ رہا ہوں تمہارے سے کام کی چیز تھوڑی مانگ رہا ہوں, تم خود ہی کہہ رہے ہو کیا میری نماز کیا. پھر فرمایا ارے ناشکری کرتے ہو, ناقدری کرتے ہو, کس کو سجدہ کیا, سوچو دو. رب العالمین اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم روک نہیں سکتا تھا. فرماتے ایک سجدہ کیا اور دوسرے کی توفیق ہو گئی, سمجھو پہلا سجدہ قبول ہوا تو تمہیں دوسرے کی توفیق ہوئی نا. تم نے ایک نماز پڑھی, دوبارہ تمہیں نماز کی توفیق ہو گئی, تو کیا مطلب پہلی نماز قبول ہوئی پھر تمہیں دوسرے کی توفیق ہوئی. فرمایا پہلے قبولیت ہوتی ہے بعد میں توفیق ہوتی ہے, ہایا ہی نہیں کرو, ارے ہم تو کچھ نہیں منع. فرمایا حضرت رحمۃ اللہ نے کہ دیکھو تم جو ہے حضرت جو ہے مطلب یہ کہ فرماتے کہ تم جاؤ امام ان پر رحمۃ اللہ سے پوچھو کہ آپ سے کچھ بنا. وہ کہے کچھ بھی نہیں بنا, مجھ سے کچھ بھی نہیں بنا. بہت اس سے اوپر جاؤ تابعی سے پوچھو, وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں بنا. اچھا کہ صحابی سے پوچھو, وہ بھی کہیں گے ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ماں حق کی بات ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کا چہیدہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے اللہ معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا, میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر. تو فرمایا کس کا منہ ہے یہ کہے کہ میں, ارے ہایا نہیں کرو, بول کے شکر کی عادت ڈالو. اے اللہ آپ نے مجھے نماز کی توفیق دی الحمدللہ, اے اللہ لیکن جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھنا, جیسے آپ پسند کرتے ہیں اے اللہ مجھے ویسے توفیق دے دیجیے. مجھے تو ایسی پڑھنی آتی ہے, میں تو ایسی پڑھتا رہوں گا, لیکن آپ تو قادر ہیں, اے اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں مجھے ویسی توفیق دے. فرمایا کہ ہر چیز میں شکر کی عادت ڈالو. ذکر کیا, یہ نہیں سوچو وہ کیسا ذکر کیا, بے کیفی سے ذکر کیا, لیکن کس کا ذکر کیا, ذکر کس کا کیا, زبان پہ کس کا نام آیا, یہ نہیں دیکھ رہے. ارے اس رب کا نام آیا جو 1000 بار اگر اپنے جو ہے زبان کو مشک اور گلاب سے دھو تو جب بھی اس کا نام لینا بے ادبی ہے, کمال بے ادبی ہے. لیکن وہ توفیق دے رہا ہے تمہیں, اس توفیق کو دیکھو, ہایا ہی نہیں کرو کہ ہائے مجھ سے کچھ نہیں بنا, کوئی کسی سے نہیں بنا تو تمہارے سے کیا بنے گا. بس شکر ادا کرتے رہو, اے اللہ آپ کا احسان ہے, آپ نے یہ توفیق دی, اے اللہ فلاں تھی, اے اللہ یہ. فرمایا شکر بھی جو ہے جب جنت میں جاؤ گے جب بھی وہاں شکر ادا کرو. تو شکر تو ایسی نعمت ہے کہ جو ہے اگر آپ بیٹھیں گے. مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا یوسف الدانی شریف رحمۃ اللہ, حضرت والا نے سنا ہے, مولانا یوسف الدانی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے. انہوں نے آ کے کہا حضرت میری بیگم جو ہے فجر کے بعد جو مصلی پہ بیٹھی رہتی ہے, اشراق بھی ہو جاتی ہے, چار بھی ہو جاتی ہے, وہی بیٹھی رہتی ہے, تو بس خاموش بیٹھی رہتی ہے. حضرت فرمایا تو تم نے پوچھا نہیں, وہ حضرت اس کا بھی تعلق حضرت سے تھا, تو پوچھا نہیں, پوچھا کہ حضرت پوچھے تھے کیا کرتی ہو تم, تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کرتی ہو تم, کہا میں اللہ کی نعمتوں کو سوچتی رہتی ہوں, میں اللہ کی نعمتوں کو سوچتی رہتی ہوں, یا اللہ آپ نے یہ دیا, یا اللہ آپ نے یہ دیا, اس کو شکر ادا کرتی ہوں.
اے اللہ آپ کا یہ احسان. فرمایا بس اسی میں فرمایا اللہ اکبر، کیا اس کا تعلق ہے کہ نعمت پہ شکر ادا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو نعمت بڑھا دوں گا. تو فرمایا شکر کی عادت ڈالو، حیا ہی نہیں کرو. ارے فرماتے تھے گناہ ہو گیا توبہ کر لو، گناہ ہو گیا توبہ کر لو. ہم گناہ کے مراقبے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم گناہ کے مراقبے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ارے گناہ ہو گیا بس توبہ کر لو. مجھے اس کریم مسلک کے کرم کا آسرا ہے. بابا نے رحمۃ اللہ علیہ سے کے بعد کسی نے کہا کہ حضرت مجھے بہت گناہ بہت پریشان کرتے ہیں یہ شیطان بہت پریشان کہ تم گناہ گار ہو. فرمایا کہ ایک شعر میرا پڑھ لیا کرو. کیا؟ مجھے اس کریم مسلک کے کرم کا آسرا ہے، ابھی وہ گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے. تو فرمایا کہ بھائی حیا نہیں کرو، شکر کی عادت ڈالو. یہ نہیں کہو کہ مجھ سے کچھ نہیں بنا. ارے کچھ کسی نے نہیں بنا، تمہارے سے بھی نہیں بنے گا. بس نعمتوں پر جب شکر کرنے بیٹھو گے تو پھر جب تم بار بار شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی آگے کی توفیق دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جو کچھ عرض کیا اس میں غلطی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ نفس کی اگر آمدش ہو گئی تو معاف فرما دیجیے، قبول فرما لیجیے، رد نہ فرمائیے. اے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دیجیے، میرے گھر والوں کو بھی، میرے دوستوں کو بھی. اے اللہ سامعین سب کو توفیقات سے نواز دیجیے. اے اللہ جن بزرگوں کی باتیں عرض کی ہیں اے اللہ ان کے قبروں کو نور بھر دیجیے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے. اے اللہ ان کے فیوض سے ہمیں مستفید فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجیے. اللہ یستوی الیہ من شاء. اے اللہ آپ جس کو چاہیں جذب کر لیں. اے اللہ آپ قادر ہیں، ماجد ہیں. اے اللہ ہم تو آپ کے بننا چاہیں تو نہیں بن سکتے. اے اللہ آپ کے ارادے کا نام کن فیکون ہے. یا اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنا دوست بنا لیجیے، اور دوستی کے قطع انتہا تک ولی صدیق بنا دیجیے. اے اللہ آپ قادر ہیں، ہم عاجز ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم نہیں بن سکتے، آپ اپنا بنا لیجیے. اے اللہ اپنی محبت سے نواز دیجیے. اے اللہ اپنا دوست بنا لیجیے. اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفی وحسن مآب. اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفی وحسن مآب. اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفی وحسن مآب. امت کے حال پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے. ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے. تمام مدارس کی، خانقاہوں کی، مساجد کی، دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے. دینداروں کی حفاظت فرمائیے. دینداروں کو ایک دوسرے کا رفیق بنائیے، فریق بننے سے بچائیے. کم از کم دعا گو ایک دوسرے کے رہنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں، قلیل بندوں میں، محبوب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.